بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا خوبصورت سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج کا دن ویسے ہی خوبصورت ہے، جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جمعرات اور جمعے کے روز نیوز کیفے کے ناظرین جانتے ہیں کہ 10 سے 11 بجے کے درمیان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور آپ سے استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک خصوصی ہماری نشست رہتی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ ماشاءاللہ۔ میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ دوستوں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے یہاں پہ بھی آپ کو نیلی پٹی میں نظر آئے گا، اور یہاں پہ کال کر کے اپنے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچا دیں۔ ویسے آپ کے سوالات ہم تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ سوالات ہم نے لکھ بھی لیے ہیں دوران وقفہ ہم، اور ابھی بھی ہماری ٹیم کے جو ممبران ہیں وہ منتظر ہیں آپ کی کالز کے، آپ کے رابطے کے، تو اپنا سوال وغیرہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ خاص طور پہ استخارہ کے حوالے سے لوگ یہاں پہ بشیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر آپ کو بھی کسی چیز کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے تو ہمیں کال کیجیے۔ اچھا حضرت، اس سے پہلے کہ ہمارے ناظرین کی جو کالز ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو، ہم کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے سیاسی گفتگو جو آپ کی رائے ہے وہ بھی شامل کیا کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہمارے ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے حال ہی میں ابھی بیان دیا ہے کہ گاڑی کم چلائیں، جو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں بڑی ہیں، اس کی وجہ سے یہ بیان آیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذمہ داری والا بیان ہے یا ایک غیر ذمہ دار قسم کا رویہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پیٹرول کا استعمال لگژری میں آتا ہو تو یہ بات جچتی ہے۔ صحیح ہے۔ پورا نظام بھی پیٹرول سے چل رہا ہے، تو ایسے حالات میں عوام پر کے زخم پر نمک چھڑکنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آج بھی ایک بیان آیا ہے کہ پیٹرول قیمتیں کیسے نہ بڑھائیں، جادو کا چراغ ہے تو بتائیں۔ وزیر صاحب کا نام ہی لیتا۔ میں نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زمانہ قحط آیا اس آپ کے دور میں، تو گویا آپ نے کھانا پینا اتنا کم کر دیا کہ آپ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آپ گویا کہ بالکل تبدیل ہو گئے۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، یہ کون سا وزیر جو ہے جو غریب ہے، یا کون سا اسمبلی کا ممبر ہے جو غریب ہے؟ خدا را میں یہی کہوں گا خان صاحب، آپ کے ساتھ اس کو کافی مسائل ہیں، ہر آدمی آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی مرضی کہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک موقع ہے، آپ بھی وزیر اعظم آپ بھی صدر پاکستان، آپ کے اسمبلی کے ممبران، آپ کے وزراء، آپ کی اسمبلیوں کے لوگ جو ہے تنخواہیں نہ لیں۔ کوئی غریب نہیں، اس میں کوئی غریب نہیں ہے۔ اگر 2-3 مہینے پاکستان کے لیے، اگر کیونکہ یہ پیٹرول کے ریٹ ہمیشہ ایسا نہیں رہیں گے انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے، لیکن میں ایک وفاقی وزیر سے ملا تھا کچھ عرصے پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ تو جناب اب سب کچھ دیا تو مت لینا بھائی، 20-20 لاکھ کی آپ گھڑی پر پہن رہے ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ کو اللہ سب کچھ دے دیا تو بھائی نہ لیں۔ یہ وقت ہے، یہ پی ٹی آئی کو عروج دلوانے کا وقت ہے۔ عمران خان صاحب، میں یہ آپ کو کہہ چکا تھا کہ آپ تنخواہ نہ لیں، میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ چکا تھا، آپ پوری دنیا کے میڈیا نے سنا تھا، کیونکہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ اس دور سے گزر چکا ہوں۔ تو بس میں یہ عرض کروں گا کہ خدا را آپ تنخواہ نہ لیں، آپ کے تمام وزراء تنخواہ چھوڑ دیں، آپ کی اسمبلی کی تنخواہ کم کر دیں یا ختم کر دیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ جو پیسے بچیں گے اس سے آپ سبسڈی دے دیں، انشاءاللہ آپ کے لوگ آپ کو سلام کریں گے۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، عمر نے صدقہ جاریہ کیا، اپنی حالت بدل دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آج تک جو بھی عمر کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں گے۔ ماضی کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم پتے کھائیں گے، پتے ہم یہ، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے پتے تو نہیں کھائے، انہوں نے سونے کے اشرفے کھائیں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر سے جو حکومتی لوگ ہیں ان کو یاد دلانا ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ آپ لوگوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے
یہ بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ ہم لگژری لائف، پروٹوکولز اور ان ساری چیزوں سے دور رہیں گے اور اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، مگر ایسی کوئی مثال قائم نہیں ہوئی۔ ہاں انہوں نے لگژری گاڑیاں بیچی ضرور، مگر اس کے بعد اتنا ہی خرچہ ابھی بھی ہو رہا ہے ماہانہ کے طور پہ۔ تنخواہ سے تو شاید کچھ ملین سال کے بچ پائیں گے ایک بندے کی جانب سے، مگر ایک بندے کے اوپر جتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ مہینے کا کروڑوں روپیہ ہے۔ یہ رہن سہن جو ہے تھوڑا سا اس پہ اثر ڈالنا چاہیے۔ ہمیں غریب ملک میں رہ رہے ہیں، اتنا برا حال ہے، عوام پریشان ہے، ہمارا طرز زندگی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کا خاص طور پہ یہ عیش و عشرت بالکل سوٹ نہیں کر رہی ہے۔ عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو اور آپ کی عیش و عشرت کم نہ ہو رہی ہو، زیادتی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اور سر اس سے کالز وغیرہ کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہم کرنے لگے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک سوال میں نے سوچا تھا کہ آج جمعۃ المبارک ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ سے سوال ضرور کرنا چاہوں گا، اس سے میری اور ناظرین کی ایک رہنمائی ہوگی۔ غصے کو پی جانا یا قابو کر لینا ایک مسلمان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو غصے میں آ کر کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں آ کر غصے کو پی جائے۔ فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کو غصہ آ جائے اور فوراً ختم ہو جائے، اور بدترین آدمی وہ ہے جسے غصہ آئے اور دیر کے بعد ختم ہو۔ اچھا، تو غصہ ختم کرنے کے حوالے سے بزرگان دین نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو روایتیں، ایک تو یہ کہ سرکار فرماتے ہیں غصے میں ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور یہی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، ابو درداء نے کر کے دکھایا۔ اسی طرح فرمایا غصہ آگ سے ہے تو وضو کر لو تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان کہ من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ جو جتنا غصے میں آپ جو غصے کے اندر شیطان جو ہے انسان کو ایک گیند کی طرح پاتا ہے، اب گیند کو آپ پھینکو، لات مارو، ٹھوکرے مارو، کچھ بھی کرو تو گیند آپ کے کنٹرول ہوگا نا۔ تو انسان جو ہے غصے کی حالت میں ایک گیند کی طرح ہوتا ہے شیطان کے ہاتھ میں، وہ جس طرح چاہے، اور اس وقت کفریات بھی جو ہے مطلب بکوا دیتا ہے، انسان مجھ سے کفر بک دیتا ہے، طلاقیں اسی سے ہوتی ہیں، قتل اسی سے ہوتے ہیں، زندگیاں تباہ اسی سے ہوتی ہیں۔ بالکل سے، تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ میں غصے کی حالت میں تھا تو یہ ہو گیا غصہ؟ بالکل نہیں، غصے کی وجہ سے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، طلاق دے دی، کسی نے اور کچھ کر دیا تو بھائی غصے میں تھا، تو بھائی غصہ تو بھائی انسان کو غصہ تو آئے گا، لیکن غصے پر کنٹرول کرنا یہ تو اسلام کا ایک زیور ہے۔ بالکل ٹھیک، اور ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی لازمی سی چیز ہے یہ۔ بہت ضروری۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب کراچی سے شمیم صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کا گھر ہے، اب وہ یہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ اس گھر کو کرائے پہ دیں یا بیچ دیں۔ استخارہ کا جواب تو یہ آ رہا ہے کہ ان کو یہ گھر کرائے پہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہ جو بہتر وہ فرما دے۔ آمین۔ گلناز صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ان کی بھتیجی ہیں جن کا نام ہے حفصہ، 2 سے 3 بار ان کا مسکیریج ہوا ہے، استخارہ کر کے بتائیں کہ ان پہ کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں؟ عملیات تو نہیں ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ امید کی دنوں میں تعویذ عطا فرماتے تھے، جو تعویذ احادیث کریمہ سے میں موجود ہے، ہم وہی تعویذ ان کو دیں گے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دنوں میں جب عورتوں کے یہ دن آتے تھے کہ اولاد کے دن آ جاتے تھے، دنیا بچے کے پیدا ہونے کے، تو وہ غسل کے لیے تعویذ دیتے تھے۔ اچھا، ہم وہ تعویذ اب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم وہ غسل کے لیے نہیں دیتے کیونکہ اس زمانے میں کچی مٹی ہوتی تھی۔ اب ہم وہ تعویذ زعفران اور زردے سے رنگ سے بنا کر پلانے کے لیے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا، اس کی رحمت نے چاہا تو یہ چیز عمل کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا، واقعی قدرت کی مرضی۔ لیکن بہرحال یہ کہ اگر بندہ محنت کرتا ہے تو اس کو صلہ ملتا ہے، من جاہد وجدہ، اگر آپ اللہ کے نام پڑھو گے تو اللہ مدد تو کرے گا نا، بے شک۔ وجہ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر ہمیں رضیہ سلطانہ صاحبہ نے بھی کراچی سے ہی رابطہ کیا، انہوں نے کہا بہت بیمار رہتی ہیں یہ، بیٹے کے روزگار کے حوالے سے بھی کچھ وظیفہ بتا دیجئے، مالی پریشانی کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے میری بہن، حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے تو یہ آپ کو سب سے کہا ہے، ہمارا نصاب بھی آپ کو دکھا دیں گے ماہ رجب المرجب کا، کہ دن میں 5 تسبیح درود شریف کی پڑھیں،
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. بندے کے پاس نوکری نہیں ہوتی تو قرض لینا پڑتا ہے نا, تو محتاجی سے بچاتا ہے. باقی آپ کے بچے پر آپ پر کوئی ایسی عملیات نہیں ہیں. نمازوں کی پابندی تو یہ کرتے ہی ہوں گے انشاءاللہ. نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں امی جان, یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں, اللہ کرم کرے گا. کراچی سے تعلق ہے آپ کا, بیمار رہتی ہیں, کسی کو بھیج دیجئے سیلانی میں, بیٹے کو بھیج دیجئے. جاب کے لیے بھی جاب کے لیے بھی ہمارے یہاں جاب بینک بنا ہوا ہے, ہم جاب پہ بھی لگواتے ہیں جس کے نصیب ہو, جس میں نصیب کی جائے, اور ان کو علاج بھی دیں گے روزی کا, اور آپ کو صحت کا علاج بھی دے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, کراچی سے فائزہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہمیں. یہ کہتی ہیں کہ ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہے مگر ان کے بال سفید ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے سفید ہو رہے ہیں, پھر بال ان کے گر بھی رہے ہیں, تو کیا اس کا کوئی روحانی علاج موجود ہے؟ نہیں, بالکل علاج تو ہر سے کا موجود ہے. عام طور پر ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. عام طور پر کھلے بال رکھنے کی وجہ سے بالوں پر لگتی نظر, اچھا, اور اس میں جو ہے نا بچیوں کے بہت سے مسائل آ جاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. یا مجیدو یا کریمو, یا مجیدو یا کریمو, یا مجیدو یا کریمو, یہ کسی بھی آئل پر جو ہے دم کر کے جو ہے 21 مرتبہ اسی آئل کو دن میں ہر نماز میں دم کریں, پھر اسی آئل سے آپ جو ہے سر بلیں. انشاءاللہ اللہ نے کرے, اللہ کی رحم میں شامل ہے تو اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, آخری سوال پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. احسن صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے, کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. بس چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان, بالکل بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا. نہ کسی کا لو ہو جاتا ہے, کسی کا ہائی ہوتا ہے. یہ بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے, یا حنانو یا منان. خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے, یا حنانو یا منان. بہت پیارا اللہ کا اسم ہے, سمجھیے. اس کے ورد کریں یا حنانو یا منان, اور بس میں کوئی قید نہیں ہے. نمازوں کے بعد بھی, نمازوں سے پہلے بھی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نارمل لو. بالکل صحیح. اچھا, ایک چیز اور کہ اگر جو ناظرین ہیں اگر ان کے والدین میں سے یا ان کے بڑوں یا بزرگوں میں سے کسی کو اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے وہ خود سے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ خود سے پڑھ سکتے ہیں, خود سے پڑھ کے ان کے. ٹھیک. اصل تب ہمیں کال آئی صبا صاحبہ کی. صبا صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے, یہ اپنی امی کے گھر پہ ہیں. شوہر صاحب جو ہیں وہ طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں, چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں, اور خلا کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی ہے, وہ کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں. تو کیا ان کی رہنمائی؟ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فرمائے. اگر گھر بن جائے تو زیادہ اچھی بات ہے, اور اگر وہ بنانا نہیں چاہتے اور وہ ظلم پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ لڑکی لٹکتی رہے, تو یہ تو بہت بری بات ہے. یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز 313 مرتبہ, یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز اول آخر 3 بار درود شریف پڑھتے رہیں دن میں 2 وقت, فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا اور غیب سے راستہ ہموار کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ, آمین. اچھا, پھر ہمیں کراچی سے سمینہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ رشتے نہیں آ رہے ہیں اور عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے. پروردگار کرم کر دے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیف پڑھیں, اور رات کو سوتے وقت 41 مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے غیبی رشتہ عطا فرمائے گا. آمین. اچھا جی, پھر اسلام آباد سے ہمیں شاہد صاحب رابطہ کرتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ نماز کا سوچتے ہیں مگر نماز پڑھ نہیں پاتے, تو روحانی رہنمائی فرما دیں. یہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں آپ, اور بس کسی کام میں شیطان آپ کو الجھا دیتا ہے, نماز ہم نہیں پڑھ پاتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 دعائیں مانگا کرتے تھے. اے اللہ, سستی, بزدلی, بخل اور زیادہ بڑھاپے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اچھا, پتہ چلا کہ سستی بھی ایک بہت بڑا عیب ہے. تو جناب اللہ, نماز تو معافی نہیں. آپ کا جی چاہے نہ چاہے, جی کس کا چاہے گا بھائی, جو حدیث پاک میں کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح تیر رہا ہے. ہاں, ان الشیطان یجری من الدم,
تمہاری رگوں میں خون سے کتنا تیر رہا ہے تو کہاں وہ ہمارا جی چاہے گا، لیکن نہیں، پڑھنی پڑے گی۔ تو جناب اللہ اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہاں بس یہ کہ کوشش کریں، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیر، یہ 111 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ کبیر ذات جو سب سے بڑی ذات ہے وہ آپ کو طاقتور بنا دے گی۔ بالکل صحیح، انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر ہمیں رحمان صاحب نے پشاور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ متعدد مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا غنیو یا غنیو یا غنی، یہ پڑھ کر پھر اپنے گھٹنوں پر 7 مرتبہ یوں ہاتھ پھیر لیں، 7 مرتبہ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ وظیفے سے، یا غنیو یا غنیو یا غنی 70 مرتبہ۔ بالکل صحیح۔ اور پھر مسز عباس ہمیں کراچی سے رابطہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا 11 سال کا ہے اور اس کی آئی بروز پہ نا جو بھویں ہوتی ہیں یہاں پہ انفیکشن ہوئی تھی، تو بچے نے خارش وغیرہ کی ہے اور پھر وہ خارش اس نے ایسی کی کہ آہستہ آہستہ اس کے بال ہی سارے جھڑ گئے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا ہے، بچہ جو ہے اس پہ بھی کانفیڈنس کی کمی آ گئی ہے، بڑا ایکٹیو بچہ تھا۔ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہو جائے گا۔ پروردگار کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ شفا بھی عطا فرمائے اور اس کا حسن جو ہے وہ بحال فرمائے۔ یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو 11 مرتبہ پڑھ کر سیدھی بھو پر دم کریں، پھر 11 مرتبہ پڑھ کے دوسری بھو پر دم کریں 11 مرتبہ، اور پھر یہ کہ اگر آپ مجھ سے کراچی خط لکھ کر سیلانی ویلفیئر بھادرآباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ کر جو ہے نا مجھ سے پورا علاج منگوا لیں، اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا، وسیم رضا صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا ہمیں، یہ کہتے ہیں کہ 6 سال سے بے روزگار ہیں، عین وقت پر آ کے چیزیں انکار ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے وسیم صاحب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دیے نسخے ہیں ان کو ضرور اپنائیں۔ ایک تو نسخہ بڑا آسان ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر نسخے آسانی ہوتے ہیں۔ آقا نے کے بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے روٹ کے چلی گئی، ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تم جب گھر میں جاؤ تو پہلے گھر والوں کو سلام کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر ایک بتا سورہ اخلاص پڑھو۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل شروع کر دیا، گھر میں جاتے السلام علیکم کہتے، ایک بتا درود پاک پڑھ لیتے، ایک بتا سورہ اخلاص پڑھتے۔ 15-20 دن یا مہینے بعد دوبارہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ پہلے تو بھوکے رہتے تھے، اب لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ گھر جائے 10 مرتبہ عمل کریں، سمجھیے۔ تو یہ اس عمل سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بقیہ حدیث پاک میں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، اگر میں اور میرے گھر والے فجر کی نماز قضا کریں گے ہمارا رزق رک جائے گا۔ تو یہ خاص کر کے یہ وقت رزق کا ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کے لیے بہترین نسخہ عطا فرمایا کہ جو ہے جو شخص جو ہے وہ فجر کی اذان سے وقت فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ میں بھی ماشاءاللہ پڑھتا ہوں روزانہ فجر کی اذان کے بعد یہ وظیفہ، آپ بھی پڑھیں، اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، ہم دعا کی طرف بڑھیں گے، مگر دعا سے پہلے میں آپ سے ایک بہت اہم جو ہے وہ بات جاننا چاہتا ہوں۔ 20 تاریخ کو اس اتوار کے روز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ای بے، امیزون اور فری لانسنگ کے حوالے سے جو کورسز ہیں ان کے انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کروا رہا ہے۔ تو اس بارے میں آپ ناظرین کو کیا معلومات دینا چاہتے ہیں، ذرا وہ ریمائنڈ کروا دیجیے۔ صدر پاکستان اس معاملے میں بڑے متحرک ہیں۔ کل بل گیٹ بھی یہاں آئے تھے پاکستان، اچھا، تو انہوں نے ان سے بھی یہی کہا کہ اس شعبے میں آپ ہماری مدد کریں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بل گیٹ صاحب ہماری مدد کریں نہ کریں، الحمدللہ ایک بڑا انقلابی کام ہو رہا ہے، اور میں چاہوں گا اہل کراچی اس میں تشریف لائیں، اور تشریف لانے کے لیے اس کی رجسٹریشن کروائیں سیلانی سے، اور اس چیز کو دیکھیں کہ 20,000 بچہ ایک ساتھ، تماشائی تو آتے ہیں کرکٹ دیکھنے کے لیے، لیکن یہ وہ تماشائی ہوں گے
کہ جو پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں واہ سبحان تو اللہ۔ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، صدر پاکستان خود تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو کورسز کرائے جائیں گے اس سے ہمارے بچے جو ہے نا بہت کچھ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی اور ہماری نوجوان نسل ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے مطلب کم لوگ ہیں، آپ جیسے آپ کے ادارے کا بحیثیت پاکستانی بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک بڑا بہترین کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں، اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سیکٹر میں، اور ان لوگوں کی زندگیاں اور ان کے پورے خاندانوں کی بہتریوں کے حوالے سے ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ تو یہ لڑکے جو کام کر رہے ہیں ابھی ان کی زندگیاں سیٹ ہو گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ لاکھوں روپے مہینہ جب لے کے جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ اس بے روزگاری کے دور میں ٹھیک ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا سے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں۔ زبردست ماشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت دوستو اپنے اختتام کی طرف آ گیا۔ میں بشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کے ساتھ جو ہے نا ہمیں رخصت کریں۔ آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، آئیں سب مل کے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے فہیم عباس کو، نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر عذاب دوزخ سے بچا دے۔ آج ہمارے ساتھ جتنے پریشان حال لوگوں نے رابطہ کیا ان کی بھی اور روئے زمین کے ہر مسلمان کی پریشانی دور فرما، بیماروں کی بیماری دور کر دے، بے روزگاروں کی بے روزگاری دور کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، فقر و فاقہ والوں کا فقر و فاقہ دور کر دے، قرض داروں کے قرض اتار دے، بے گھروں کو اپنا ذاتی مکان عطا کر دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر دے، بے رشتوں کو نیک رشتے عطا فرما دے، اور جو آپس کے اختلافات میں مبتلا ہیں ان کے اختلافات دور کر دے۔ اس وطن عزیز پاکستان پر، ہم اہل پاکستانیوں پر اور پوری امت پر اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ۔